نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مکتوب نمبر 49. یہ بھی سرداری کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف لکھا ہے، جو کہ ان دونوں دولتوں کے جمع کرنے یعنی ظاہر کو احکام شرعیہ کے ساتھ آراستہ کرنے اور باطن کو ما سوائے حق سبحانہ و تعالی کی گرفتاری سے آزاد کرنے کی ترغیب میں ہے۔ حق سبحانہ و تعالی آپ کو ظاہری دولت اور باطنی سعادت سے سرفرازی حاصل کرنے والا بنائے۔ حقیقت میں ظاہری دولت یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام کے ساتھ آراستہ کرے، اور باطنی سعادت یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن کو ما سوائے حق سبحانہ و تعالی کی گرفتاری سے آزاد کرے۔ دیکھیے کس صاحب نصیب کو ان دونوں بزرگیوں سے مشرف کرتے ہیں۔ کار این ست و غیر ازیں ہمہ ہیج ہے، یہی مقصود اصلی اور سب کچھ ہیج ہے، زیادہ لکھنا آپ کو تکلیف دینا ہے۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ چھوٹا سا خط ہے، تو یہ جو لکھا ہوا تھا نا کہ انسان اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے غیر کی گرفتاری سے آزاد کرے، تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے غیر سے باطن کی جو آزادی ہے، اس کا سب سے جو پہلا قدم ہے وہ اپنے باطن میں سے، اپنے دل میں سے غفلت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے دل کے اندر، باطن کے اندر یہ غفلت کی خصلت موجود ہے، اس وقت تک نہ تو انسان ظاہری اعتبار سے دین میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی باطنی اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے نا، یہ سب سے پہلی جو جڑ ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ جیسے سورۃ الاعراف کے اندر نا اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافلین میں سے مت ہونا۔ ہم دنیا کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا مگر وہ ہو گیا، تو اس کام کی بھی جو بنیاد ہے وہ غفلت ہی ہوتی ہے۔ اب گھروں میں جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ میں نے آج ہنڈیاں رکھی تھی پکنے کے لیے، تو سارا جو تھا نا وہ سالن جل گیا، کہ بھئی کیا ہوا تھا، کیوں جل گیا؟ وہ بس فون آ گیا تھا، تو میں فون سننے میں ایسا مصروف ہوئی کہ وہ جو چولہے پہ ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی اس سے غفلت ہو گئی۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ دودھ ابل گیا، تو کیوں ابل گیا پتہ کیوں نہیں چلا، بس میرا جو دھیان تھا وہ دودھ کی طرف سے، چولہے کی طرف سے ہٹ گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو اس کو کہا کہ بھئی آپ تو بڑے ماہر ترین ڈرائیور ہیں اور ہم تو آپ کی ڈرائیوری کی جو ہے نا وہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو،
آپ ایسی اچھی طریقے سے کار چلاتے ہیں، تو وہ کہنے والا کہے گا کہ جی وہ بس کیا کروں، بس وہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک راستے میں نا ایک ایسا منظر نظر آ گیا، تو اس کی طرف ایسی توجہ ہوئی کہ ڈرائیونگ کی طرف سے نا غفلت ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر بھی جب بھی کوئی انہونی ہوتی ہے یا جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس دنیاوی چیز کے بھی پیچھے غفلت ہی ہوتی ہے، غفلت ہو گئی تھی۔ تو جب انسان ظاہری اعتبار سے غافل ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ کا حادثہ وجود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب انسان ظاہری اعتبار سے کسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر کسی اور چیز کے نقصان کا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب انسان اپنے باطن کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے تو گناہ اور نافرمانی کا حادثہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی جیسے ہمارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، وہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان 10 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور 10 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کے بعد پلک جھپکنے کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جائے، تو اللہ کی طرف متوجہ رہا 10 لاکھ سال اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوا پلک جھپکنے کے وقت کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جو 10 لاکھ سال اللہ کی طرف متوجہ رہا، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے اللہ کی ذات سے غافل ہوا، تو اس نے جو پایا تھا وہ تھوڑا ہے، جو کھو دیا ہے وہ زیادہ ہے۔ ہمارے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے تو اس غفلت کے نقصان کا ازالہ موت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس ذات سے غفلت اختیار کی ہے نا، اس ذات کی عظمت اور بڑائی، اس کی قدرت، اس کی کبریائی کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔ تو جس ذات کی عظمت، کبریائی کی، بڑائی کی حد نہیں ہے، تو جب اس اتنی بڑی ذات سے انسان پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی غافل ہوگا تو اس نقصان کی بھی پھر کوئی حد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امت محمدیہ کے گناہوں پر غور کیا تو میں نے اس امت کے گناہوں میں سب سے جو بڑا گناہ ہے نا وہ غفلت کو پایا، کیونکہ جب انسان غافل ہوگا تو ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جب انسان کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ 5-6 سال کا بچہ جب مسجد میں جانا شروع کرتا ہے تو اس کے باپ نے اس کو بڑا سمجھایا ہوتا ہے، بڑا پڑھایا ہوتا ہے کہ مسجد میں یوں بیٹھنا ہے، مسجد میں یہاں بیٹھنا ہے، اور مسجد میں اس طرح سے کرنا ہے، مسجد میں اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ تو اب جب وہ پچھلی صف میں، آخری صف میں جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اب ان میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ کبھی ادھر والے کو کچھ کر رہا، کبھی ادھر والے کو کونی مار رہا، کبھی پیچھے والے کو چھیڑ رہا، کبھی آگے والے کو کچھ کر رہا، تو اتنے میں نا اس بچے کو جو شرارتوں میں لگا ہوا تھا، اس کو کسی بچے نے کہا، اوئے تمہارے پاپا دیکھ رہے ہیں، اس کے کان میں کہا، اوئے تمہارے پاپا دیکھ رہے ہیں، تو وہ اسی وقت بالکل ملک محمد دین بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے پاپا دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ جب وہ یوں کر کے وہ ملک محمد دین بن کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کن اکھیوں سے نا اپنے وہ پاپا کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، نہیں میرے پاپا دیکھ تو نہیں رہے، میرے پاپا دیکھ تو نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ تو ایسے بچے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچے ہیں نا، تو ایک بچے نے دوسرے بچے کے کان میں سجدے میں کہا کہ تمہارے پاپا نہیں آئے آج، تو وہ جو بچہ سجدے میں تھا نا وہ نماز توڑ کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے نا باپ کے دیکھنے کا استحضار اس کے اوپر اتنا غالب تھا،
کہ اس استحضار نے اس کو غلط کرنے سے روکا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ استحضار ختم ہوا، ٹھیک ہے، اس بچے کے اندر غفلت آئی باپ کے دیکھنے کے استحضار کے اندر، تو اس نے شرارتیں شروع کر دیں۔ تو اسی طرح سے جب انسان کے باطن کے اندر جب تک یہ غفلت کا مادہ موجود ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوٹے گی۔ تو بھائی اس لیے نا ہمارا جو سب سے جو اس میں جو پہلا قدم ہے نا، اب اس میں جو ہم کہتے ہیں نا جو ذکر کرو اور اتنے ہزار دفعہ ذکر کرو، تو وہ ذکر بھی اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات میں یہ بات فرمائی ہے کہ ذکر سے مقصود غفلت کا دور کرنا ہے۔ تو ہم ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کب تک ذکر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ہمیں کب تک یہ جو ہے نا یہ اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے اور کب تک یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ تو بھئی اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہمارے اندر سے غفلت کا بالکل خاتمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے ذکر ہوتا ہے، یہ کوئی برکت کا سبب نہیں ہے کہ جی چلو کر لیا ہے تو چلو جی برکت ہو جائے گی، چلو جی ثواب مل جائے گا۔ تو میں نے کہا چلو فارغ ہی تو بیٹھے ہیں، چلو ذکر کر لیتے ہیں، یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے چیزیں، لیکن ہمارے ذہن میں نا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی میں جو بیعت ہوا ہوں کیوں ہوا ہوں، میں جو یہ ذکر کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، ان ذکر کے اسباق کا مقصد کیا ہے، غفلت ختم ہو جائے۔ تو اب ہم اپنے آپ کا خود یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو ولا تکم من الغافلین کہ غافلین میں سے نہ ہونا، تو کیا اس حکم پر ہمارا عمل ہے؟ اگر عمل ہے تو کس درجے میں ہے، اور کتنے درجے ابھی باقی ہیں کہ میرے اندر سے غفلت کا یہ مادہ بالکل ختم ہو جائے نا بھائی؟ تو یہ جو غفلت کا مادہ اندر سے ختم کرنے کے لیے انسان کو ہے نا وہ ذکر کا پہلا سبق دیا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ سبق کرو، اس میں ذات کا قلب کے اوپر اللہ اللہ کیا کرو اور اتنی دفعہ کیا کرو تاکہ تمہارے اندر سے اللہ کرے آہستہ آہستہ غفلت ختم ہونی شروع ہو جائے۔ تو اس کو اب اسی کے لیے وقوف قلبی ہوتا ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی جو توجہ ہے وہ بھلے دین کا کام کر رہے ہوں، بھلے دنیا کا کام کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، پیدل چل کے جا رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو ہمارا جو ظاہر ہے وہ دنیا کے کام کی طرف متوجہ ہو، اور ہمارا باطن 24 گھنٹے 24/7 اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہو۔ اور کس طرح سے کنیکٹ ہو؟ اتنا کنیکٹ ہو جائے کہ ہمارا دل اللہ کی ذات سے اتنا جڑ جائے کہ وہ ہمارے آتا نا ہمارے شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، غالباً انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ پچھلے 20 یا 30 سال سے پچھلے 20 یا 30 سال سے میرے دل کی کیفیت یہ بن چکی ہے کہ میں اگر ارادہ تن اللہ کی ذات سے غافل ہونا چاہوں تو میرا دل مجھے اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے اس درجے تک جانا ہے۔ اگر ارادہ تن اللہ کی ذات سے غافل ہونا چاہے تو ہمارا دل اللہ کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو چکا ہو، ایسے چپک چکا ہو کہ وہ ہمیں اللہ کی ذات سے غافل ہونے نہ دے نا بھائی۔ تو یہ جب تک ہمارے اندر غفلت موجود ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کچھ بھی سن لیں، ہمارے گناہ نہیں چھوٹیں گے، کیونکہ جو گناہ ہے نا ان کا جو تعلق ہے وہ انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، کیوں کہ جو غفلت ہے نا اس کا تعلق انسان کی آنکھ کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے کان کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی زبان کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ غفلت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو جب تک اندر میں یہ انسان کے دل کے اندر غفلت موجود ہے، گناہ نہیں چھوٹیں گے۔
پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے نا ہمیں اس چیز کی نا ضرورت کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کی اہمیت کو دل میں بٹھانا چاہیے. اور ہم نے یہ پھر ذکر کرتے 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 ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک لے کے جانا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ اب ہم تو ہوش کے اندر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، جاگتے میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی مکس گیدرنگ آ گئی، اس مکس گیدرنگ میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. دوستوں کے اندر بیٹھ کر اپنے ہوش و حواس میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے ذات پر اس قدر محنت کرنی ہے کہ اللہ کرے ہمارا دل اللہ کی ذات سے اتنا زیادہ سپر کنیکٹ ہو جائے کہ انسان بے ہوشی کی حالت میں بھی ہو تو انسان کا دل اس وقت بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے. جیسے ہمارے وہ لاہور میں بزرگ ہوتے تھے نا، مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دفعہ ان کا غالباً جسم کی کسی ہڈی وغیرہ کا آپریشن ہونا تھا. تو ان کو ڈاکٹر نے ان کا آپریٹ کیا. تو آپریٹ کرنے سے پہلے وہ جو ڈاکٹر تھا بالکل بے نمازی تھا، لیکن اس نے ان کا آپریشن کرنے کے بعد نا ہمیشہ کے لیے اللہ کے فضل سے نا وہ نمازی بن گیا 5 وقت کا. تو کسی نے پھر ایک دفعہ اسے پوچھا کہ یار تمہاری زندگی میں یہ ایسا چینج کس طرح سے آ گیا کہ تم پہلے کبھی بھی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے اور اب ماشاءاللہ تم نے جو ہے وہ نماز شروع کر دی. تو اس ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا عبید اللہ انور صاحب کا جب میں نے آپریٹ کیا تھا نا، تو میں نے جب ان کو بے ہوش کر دیا، تو بے ہوش ایسا نہیں بندہ ہوتا کہ جناب اس کو پتہ بھی لگ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بندہ پکا ہی بے ہوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر بعض دفعہ تو بندے کو آپریشن کے بعد ہوش میں لانے کے لیے اچھا خاصا کچھ جتن بھی کرنے پڑتے ہیں، یعنی وہ اتنا اعلیٰ درجے میں بے ہوش ہوا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر کہ میں نے جب ان کو بے ہوش کیا تھا تو کہتا کہ مجھے تقریباً ان کا آپریشن کرنے میں نا غالباً اس نے کہا کہ 1 سوا گھنٹہ لگا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ 1.25 گھنٹے کے پورے آپریشن کے اندر میں ان کے دل میں سے اللہ 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 کی آوازیں سنتا رہا، بے ہوش پڑا. تو بے ہوشی میں بھی اللہ کے ساتھ اتنا اعلیٰ درجے کا تعلق ہے کہ بے ہوشی میں بھی اللہ اللہ کی صدا دل میں چل رہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو نا اس درجے تک لے کے جانا کہ ہوش تو کجا، گیدرنگ میں تو کجا، دوستوں میں بیٹھ کے تو کجا، کزنوں میں بیٹھ کے تو بجا انسان بے ہوش بھی ہوا ہو تو اللہ سے غافل نہ ہو. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ دیکھو یار زندگی تو ان لوگوں کی یار، یہ آدمی بے ہوش ہے لیکن اس کا دل پھر بھی اللہ اللہ پکار رہا ہے. تو کہتا کہ میں نے نیت کر لی کہ یار میں نے اب انشاءاللہ ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی. ہم نے اپنے دل کو اس لیول تک لے کے جانا. اور پھر اس کے بعد ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر نا ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ہمارے بہت بڑے بڑے اکابرین کے استاد تھے. اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. تو ان کے بارے میں مولانا یعقوب ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے، ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا مولانا محمد یاسین صاحب. تو یہ جو مولانا محمد یاسین صاحب تھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سال ہم نے مولانا یعقوب ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی، دورہ حدیث کیا تھا، تو وہ فرماتے تھے کہ اب جو ظاہر ہے جس کمرے میں حال کمرہ ہوتا ہے جہاں دورہ حدیث کا سبق اور ذرا بڑا ہوتا ہے کمرہ وہ، تو مولانا یاسین صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا یعقوب ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں بخاری شریف پڑھا رہے ہوتے تھے زبان سے تو ان کے قلب کے اللہ 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 کہنے کی آواز دارالحدیث کے کمرے کے ہر کونے میں سنائی دیتی تھی.
اس کمرے کے 4 کونے تھے، تو جس بھی کونے کے اندر انسان کھڑا ہو جاتا تو اگر وہ غور سے سنتا تو ان کو کسی جگہ سے یا کہیں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور وہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب کا دل ہوتا تھا۔ ہم نے بھی اپنے دل کو اس لیول تک لے کے جانا کہ اپنے ظاہر سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے، اپنی زبان کے ساتھ مخلوق کے ساتھ انٹریکشن ہے، اپنے ظاہر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مکسنگ ہے، لیکن اپنے باطن کے اعتبار سے، اپنے اندر کے اعتبار سے، اپنے قلب کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہے نا بھائی۔ اچھا یہ تو وہ تو پھر ابھی بے ہوش تھے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اللہ اللہ ان کا دل کر رہا تھا، یہ پڑھا رہے تھے پھر بھی ان کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ہمارے کراچی میں نا چند سال ہوئے ہیں، ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، ان کا نام تھا مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ 3 نہیں تو 4 سال ہوئے ہوں گے ان کے انتقال کو۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اپنے جو مرض الوفات میں، جب اپنے مطلب آخری جو ان کے دن تھے نا ہسپتال کے اندر، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت میں یہ بالکل جیسے ایک انسان ایک وہ غشی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، کسی کی بات نہیں سن رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا، وہ جو بالکل اینڈ پہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، تو بالکل انتقال کے قریب۔ تو یہ جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو وہ ہاسپٹل بھی ان کی ایک کافی قریبی مرید کا تھا، تو وہ ان کو اپنے ہاسپٹل میں لے گیا تھا، ڈاکٹر تھا وہ خود۔ تو اب جب اس نے بالکل ان کے آخری وقتوں میں نا، جب اس نے ان کو چیک کر، وہ بے ہوش ہیں بالکل، نہ کسی کی سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، بس آنکھیں بند ہیں اور پڑے ہیں۔ تو اس حالت میں نا ان کا جو مرید ڈاکٹر تھا، اس نے اسٹیتھوسکوپ جو تھا نا وہ ان کے دل پہ رکھا چیک کرنے کے لیے۔ جب اس نے ان کے دل کے اوپر رکھا تو عام طور پہ تو کسی کو ایسی نوبت نہیں آیا کرتی کہ جی وہ اپنے شیخ صاحب کے جو ہے نا وہ لطیفہ قلب کے اوپر کان رکھ کے سنے کہ جی اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ان کے لطیفہ قلب کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ لے کہ جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ادب ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، بندہ نہیں کرتا ہے ایسے۔ تو لیکن وہ ان کا اس وقت میں حال ایسا تھا، تو آخری وقت تھا، تو ان کے وہ ڈاکٹر صاحب نے اسٹیتھوسکوپ جو تھا وہ ان کے دل کے اوپر رکھا، تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دل میں سے نا دل کی دھڑکن کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس میں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے اس نے سوچا کہ جی چونکہ میرے شیخ صاحب ہیں اور میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے پچھلے 25-30 سال گزارے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ میری عقیدت کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہو۔ سنتے رہتے ہیں نا کہ جی بزرگوں کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے جاری ہوتا ہے، تو کہتا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید میں عقیدت کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہو۔ تو اس نے اپنے ہاسپٹل کے نا ایک اور ڈاکٹر کو بلایا، سیکنڈ اوپینین کے لیے جیسا بندہ بلا لیتا ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا وہ بالکل اس کا دین کے ساتھ نا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں تھا، جیسے بندہ کوئی نمازی ہوتا ہے، نمازی بھی نہیں تھا، بالکل بیچارہ نا سادہ سا ہی تھا۔ تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ یار یہ دیکھو تو ذرا ان کو چیک کرو۔ تو جب اس ڈاکٹر نے بھی ان کے وہ جو دل پہ جب وہ اسٹیتھوسکوپ رکھا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ڈاکٹر صاحب کی جو آنکھیں تھیں نا وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے تو دل کے دھڑکنے کی تو آواز ہی نہیں آ رہی، وہ دھڑکن کی جگہ پہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تو کتنی دیر وہ چیک کرتا رہا، دل میں سے دھڑکن کی آواز نہیں آ رہی تھی، اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو ہم نے اپنے دل کو، اپنے باطن کو نا اس لیول پہ لے کے جانا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے چند منٹ کے بعد ملک الموت نے تشریف لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے چند منٹ کے بعد پوری دنیا میں فون گھومنے شروع ہو جانے، جی حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت اللہ کے پاس چلے گئے، حضرت کا وصال ہو گیا۔ اور جس وقت میں وہ انسان کے اوپر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی سگی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے سامنے میری اولاد میں سے کون کھڑا ہے، ایسی غشی ہوتی ہے، ایسی بے ہوشی ہوتی ہے۔
لیکن اس وقت بھی اللہ سے دل جڑا ہوا تھا. ایسے اندر سے غفلت ختم ہو چکی تھی، جڑ کٹ چکی تھی نا بھائی. تو اسی طرح سے ہمارے انڈیا میں یہ ہمارے تھے نا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے بیٹے تھے مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بھی انتقال کے وقت ایسا ہوا کہ یہ اپنی وفات سے کئی مہینے پہلے یہ قومے میں چلے گئے، اور کئی مہینے یہ قومے کے اندر رہے تھے. اب قومے کے اندر بھی انسان تو ایک اعتبار سے ڈیڈ ہی پڑا ہوا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، کچھ سنتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے. کئی مہینے قومے کے اندر وہ رہے. تو اب جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اب ان کی جو ہمشیرہ تھی، ان کی جو بہن تھی نا، اب اس وقت ان کے پاس کمرے میں موجود تھی. تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے جو بھائی صاحب تھے نا ملی سید اسعد مدنی صاحب، تو کہتے کہ وہ جو کئی مہینوں سے قومے کے اندر تھے، انہوں نے اچانک آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھول کے نا انہوں نے اپنے ہونٹوں کو نا جیسے بندہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ہلانا شروع کر دیا. تو ان کی ہمشیرہ کہتی کہ میں فوراً اٹھ کے نا اپنے وہ بھائی صاحب کے پاس آئی. تو میں نے کہا سنو تو صحیح، یہ اتنے مہینوں سے قومے کے اندر ہے، اب یہ آنکھیں کھل گئی ہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ سنتا تو نہیں تھا، تو میں نے اپنے کان ان کے نا وہ ہونٹوں کے پاس کیے. تو کہنے لگی کہ انہوں نے کچھ دفعہ کہا اللہ 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 اللہ، اس کے بعد کلمہ پڑھا اور ان کی روح جسم سے نکل گئی. تو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے. تو اس کے لیے دعا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کے اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. صرف ایک ٹھنڈی آہ بھر لینا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کرے، تو اس کے لیے ہمیں نا اس کے اسباب کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. اور اس کے اسباب میں سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، سب سے پہلا جو قدم ہے، وہ اپنے اندر سے غفلت کا خاتمہ کرنا ہے. تو ذکر کا جو مقصود ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے اس غفلت کی جڑ کو ختم کرنا ہے نا بھائی. اور اس کی بنیاد میں سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے کہ جی پہلا سبق شروع کر دو تاکہ اندر سے تمہارے غفلت ختم ہو جائے. اور اتنے ہزار دفعہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے فضل سے محنت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جانا ہے کہ بے ہوش بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے کہ اب وہ جو اگر بندہ تصور میں لائے کہ ایک بندے کی ہڈی کٹ رہی ہے، آپریٹ ہو رہا ہے، وہ اتنا اعلیٰ درجے کا بے ہوش ہے کہ اس کو اپنی ہڈیوں کے کٹنے تک کا پتہ نہیں چل رہا. اس ظاہر کے اعتبار سے اتنا جو ہے نا وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو چکا، تو اس آپریشن کے دوران بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. اور اس موت کے وقت میں کہ جب دنیا کا جو کتنا بھی قریبی رشتہ ہو اس کو بھی انسان بھول جاتا ہے، اس کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے والد صاحب کا لیور سینٹر میں انتقال ہوا تھا، تو اس وقت نا وہ اسی طرح ہی مطلب ان کی جیسے وہ بندہ آخر پہ آنکھیں تھوڑی سی کھلی تھوڑی سی بند، کبھی کھلی کبھی بند. تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں کہا میرا پتر. میں نے کہا کون سا پتر؟ کیونکہ ہم 3 بھائی ہیں نا. تو وہ مجھے کہنے لگے اختر، یعنی ہمارا جو سب سے بڑا بھائی. تو مطلب یہ تھا کہ اس وقت میں انسان اپنی اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے انسان کا اولاد، اس کو بھی انسان پہچان نہیں پاتا کہ وہ موت کا جو سکرات کا جو عالم ہے وہ ایسا ہوتا ہے، موت کی جو غشی ہے، موت کی جو تکلیف ہے ایسی ہوتی ہے. لیکن اس وقت میں بھی مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے بھائی یہ جو ہمارے خط میں بھی جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہی بات تھی
کہ اللہ کرے ہمارا جو باطن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے نا بھائی۔ تو اس لیے ہم نا جتنے جو بھی ہمارا ذکر کا سبق ہے، ہم جس بھی درجے پہ چل رہے ہیں نا، تو ہم اس کو پورا کیا کریں، ٹھیک ہے نا بھائی، اور اس میں ہمیں پھر آگے بڑھنے کی بھی فکر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس وقت گزر رہا ہے اور سستی چل رہی ہے، غفلت بڑھ رہی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمیں اس زندگی کو اپنے اللہ تعالیٰ کو ایک دن واپس کرنا ہے۔ اور اللہ کرے ہمارا جب اللہ تعالیٰ کو اپنی روح کو لوٹانے کا دن آئے، وہ لمحہ آئے، وہ وقت اور وہ گھڑی آئے، تو اس وقت میں جو ہماری روح اور ہمارا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت سے سرشار ہو، ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کی محبت کی کیفیت سے بھرا ہوا ہو، ہم اس حال میں اپنی روح اور اپنا دل اللہ کو واپس کریں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو نا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔